ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اب ہمارے ساتھ یہ موجود ہے مفتی مبشر صاحب آئے ہمارے ساتھ۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی والسلام۔ جی جناب۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا شکر احسان ہے جناب۔ جی اللہ تعالیٰ احسان رکھے، جی اللہ تعالیٰ شکر رکھے، فضل رکھے، فضل ہی ہونا چاہیے، خیر ہی ہونی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ تھا کہ کیا احمدیوں کے علاوہ باقی سارے مسلمان ہیں؟ یہ ٹاپک ہے آج کا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی تھی، چونکہ وہ ایک ہندو کمیونٹی سے آئے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان سے کوئی گفتگو کی جائے، ان سے کوئی بات کی جائے۔ تو ان سے بات چل رہی تھی، انہوں نے جو سوال کیے، جو بات بیان کی، وہ ان کو تسلی سے جواب میں نے دے دیا ہے۔ اب ہم واپس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کے متعلق آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے کہ احمدی کے علاوہ دیگر مسلمان ہیں کہ نہیں؟ جی جناب، میری آواز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہیلو؟ جی آئی ہے، وہ لگتا ہے، لیکن آواز آپ کی آئی ہے، لیکن وہ شاید جریل بھائی کی آواز کٹ رہی ہے، یا انہوں نے ابھی تک مائک تو اوپن ہے لیکن شاید ان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو چلیں آپ ہی اتنی دیر بتا دیں جب تک ملک صاحب آتے ہیں، ملک مبین ٹی جے صاحب، تو اس وقت تک آپ ہی بتا دیں جناب کہ احمدیوں کے علاوہ دیگر لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم احمدی یہ فیصلہ نہیں کرتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے۔ ہم یہ حق رکھتے ہی نہیں ہیں کسی کو اور کو کہنا کہ وہ مسلم ہے نہیں ہے یا مسلم ہے، ٹھیک ہے، یا یہی کہنا ہم یہ حق رکھتے نہیں ہیں کسی کو کافر کہنا یا نہ کافر کہنے کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف وہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ شباب بھائی مفتی صاحب نے کیا بات بیان کی؟ مجھے ان کی آواز نہیں آئی تھی، میری جی آواز کٹ گئی تھی، نیٹ ورک کا ایشو تھا۔ مفتی صاحب آپ خود ہی واپس یہ جو پوائنٹ تھا آپ کا، آپ خود ہی بیان کر دیں، کیونکہ تاکہ میں کچھ غلط بیانی نہ کر دوں۔ جزاکم اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی کوئی بات نہیں، ملک مبین ٹی جے صاحب، قمر صاحب سے میں نے پوچھا تھا، پہلے تو آپ سے پوچھا تھا تو آپ تشریف لے گئے، تو پھر قمر صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ فرما دیں کہ احمدیوں کے علاوہ دیگر مسلمان ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر قمر صاحب نے جواب دیا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے کہ کون مسلمان ہے تو کون مسلمان نہیں، جبکہ ملک صاحب ہم آپ کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، مفتی صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک منٹ، آپ میری بات پہلے مکمل سن لیں، پہلے مکمل بات سن لیں۔ سوال سن لیا میں نے۔ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔ جی ملک صاحب اب آپ کیا فرماتے؟ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے اپنی بات مکمل کر لیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب بات کی جائے، جب ایک موضوع متعین ہو، جب سین ایک کریٹ ہو جائے اور اس کا موضوع بھی سامنے لکھا ہو، اور پھر ایک بندہ مہمان کی صورت میں آئے کہ جی میں بات کرنے آیا ہوں، اور وہ سوال سے ہٹ کے بجائے جواب دینے کے وہ سوال داغ دے کہ نہیں جی آپ جواب دیں، تو یہ کسی صورت میں درست یا کسی صورت میں فیصلہ کن یا کسی صورت میں یہ انصاف نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ مثال اس کی ایسی ہے
کہ سوال میں نے کیا ہے، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اپنی سٹریمز میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے ٹی وی چینلز پہ کہ قادیانیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کے جو فرقے بتائے جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے میں نے موضوع یہ رکھا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے، پتہ لگے جی احمدیوں کے علاوہ کیا باقی جو فرقے جات بتائے جاتے ہیں وہ واقعتاً مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے مفتی صاحب یہ سوال کیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس سوال کا جواب دیتے، آپ نے الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ احمدی اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی باقی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اب احمدی کیا کہتے ہیں وہ آپ کو میں تسلی سے بتاؤں گا کہ احمدیوں کا باقی 72 فرقوں کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا عقیدہ و نظریہ ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے یہ تحریر پڑھی ہے، اس بات کا مجھے بخوبی علم ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے پڑھی ہے، میں اس کا تسلی بخش جواب دوں گا۔ لیکن چونکہ جو ایک سٹریم کریٹ ہو چکی ہے، ایک ٹائٹل موجود ہے، ایک سوال موجود ہے، ایک چیز موجود ہے، اس کے مطابق آپ جواب دیں تو بڑی نوازش مفتی صاحب آپ کی ہوگی۔ جی بہت شکریہ ملک مبین ٹی جے صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس کا جواب دوں گا۔ جواب تو بہت مشکل ہے مجھے جواب ملے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہاں سے پڑھی ہے، تو میں حوالہ دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کلمۃ الفصل ہے اور جلد 14 ہے، صفحہ 110 ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جناب یہ انوار العلوم جلد 6 ہے، صفحہ 110 ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل مسلمان یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مفتی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو موضوع آج کا ہے کہ کیا جماعت احمدی کے علاوہ دیگر مسلمان ہیں، یہ موضوع تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں مثال کی ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ اب آپ لوگوں نے احمدی کو کافر تو قرار دے دیا ہے۔ اب میں نے ایک مثال ایک چیز شیئر بھی کی تھی، میں آپ کو دوبارہ وہ دکھا بھی دیتا ہوں، شاید آپ نے وہ چونکہ ابھی آپ شامل ہوئے ہیں آپ نے دیکھی نہیں ہے، میں آپ کو یہاں پہ وہ چیز دکھاتا ہوں، میں یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو دیکھنے میں۔ یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے اور یہ اخبار ہے جی، یہ 1974 کا اخبار ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی فرقے کو چھوڑ کے باقی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو 72 فرقے مسلمانوں کے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، یعنی دیوبندی، وہابی، بریلوی، شیعہ، اہل تشیع، چکرالوی، بٹالوی، سارے دھمکاں شمکاں، یہ سارے مسلمان ہیں جی قادیانیوں کے علاوہ۔ تو اس لیے میں نے یہ سٹریم رکھی ہے کہ کیا مسلمانوں کے علاوہ، احمدیوں کے علاوہ باقی جو فرقہ جات مسلمانوں کیا کہ وہ سارے مسلمان ہیں؟ یہ میرا سوال تھا۔ اگر کہیں کہ مزید کھول کے بتاؤں تو کھول کے میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا احمدیوں کے علاوہ دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، یہ مین مشہور ہیں 4 بڑے فرقے جو ہیں، کیا یہ مسلمان ہی ہیں؟ ان کا آپس میں پیار محبت اخوت و بھائی چارہ ہے؟ کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں؟ مثال اس کی آگے مزید کھول کے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں۔ یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں، جو بریلوی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے کیا دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو اور شیعوں کو مسلمان لکھا ہے؟ یا اس طرح ہی دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح اشرف علی تھانوی صاحب، یا اس طرح مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، کیا انہوں نے بریلویوں کو مسلمان لکھا ہے؟ اس طرح ہی وہابیوں نے، کیا وہابیوں نے بریلویوں اور دیوبندیوں کو مسلمان یا اہل سنت والجماعت میں لکھا ہے؟ اس طرح ہی کیا بریلویوں نے شیعوں کو اہل سنت والجماعت میں لکھا ہے یا مسلمان لکھا ہے؟ یا شیعوں نے باقی فرقہ جات کو مسلمان لکھا ہے یا کہا ہے؟ یہ سوال تھا جس کی میں نے شکے اور تفصیل آپ کو کھول کے بیان کر دی ہے، اس بارے میں آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ جی ملک صاحب، آپ اپنی گفتگو بہت طویل کرتے ہیں اور ہماری گفتگو کے دوران آپ بول کے ہمیں خاموش کروا دیتے ہیں، تو برائے کرم آپ یہ کام مت کریں۔ جب آپ irrelevant بات کریں گے، جب موضوع سے ہٹ کے بات کریں گے تو میں تو پھر آپ کو روکوں گا تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو، نہیں سمجھے بات؟ تو موضوع سے ہٹ کے تو آپ بھی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر میں بھی مجاز ہوں کہ آپ کو درمیان میں ٹوک میں تو دوں، موضوع سے ہٹ کے بات ہی نہیں کر رہا مفتی صاحب، میں آپ اگر تو موضوع سے ہر ہٹ کے چیزیں بات موضوع سے کر رہا ہوں تو ہٹ میں کے کر رہے ہیں، ہر بات آپ موضوع سے ہٹ کے کر رہے ہیں، تو یہ قانون تو پھر ہمارے لیے بھی اپلائی ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ لوگوں کو ٹوکیں اور روکیں کہ جب آپ درمیان میں بولیں۔ اب آپ خاموشی سے اگلے بندے کی بات کم از کم سنیں۔ آپ نے ایک چیز رکھی ہے نا جناب، موضوع آپ نے دیا ہے اور سٹریم آپ کر رہے ہیں، اور سٹریم کا عنوان رکھا ہے جی کیا احمدیوں کے علاوہ سب مسلمان ہیں؟ موضوع آپ نے رکھا ہے نا، میں نے تو نہیں رکھا۔
تو میں نے یہ آپ سے سوال کیا ہے کہ احمدیوں کے علاوہ کیا سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب تو آپ نے نہیں دیا، تو پھر میں نے تو دینا ہے نا جواب کہ آپ کی کتابیں بھائی کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 275 اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا وہ تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 کے اوپر فرماتے ہیں تریاق القلوب اپنے رسالے کے اندر مرزا صاحب جن کا نک نیم آپ نے بھی رکھا ہے تریاق القلوب چینل کا نام، تو حالانکہ آپ کا اصلی نام ملک مبین ٹی جے ہے جو 7-8 سال پہلے آپ فیس بک کے اوپر استعمال کیا کرتے تھے، تو پتہ نہیں کس وجہ سے آپ نے یہ نیا نام لوگوں کو متعارف کروایا ہے. اس کی ریزن کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا یلاش خدا جانتا ہے یا کالا اور کالو جانتا ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ. فرماتے ہیں یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب الشریعت کے ماں سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسی ہی جناب عالی میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں، وہ خلت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا. ایک طرف مرزا صاحب کہتے ہیں جی وہ جناب جتنے بھی وہ مکالمت الہیہ کی خلت سے سرفراز کیوں نہ ہو جائے، جتنے بھی جناب علی کے اندر وہ ملہم اور محدث کیوں نہ ہو جائے، جو بھی ہو جائے اس کو ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. اور دوسری طرف جناب معیار یہ ہے کہ ان کے انکار کرنے والے جو ان کے منکر ہیں مرزا صاحب کے وہ سارے کے سارے کافر ہیں. کل مسلمان کہہ رہے ہیں یہ جناب مرزا صاحب کے جماعت کے جو خلیفہ ہیں کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ وہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یا تو مرزا صاحب کی بات سچی ہے یا مطلب یہ کہ ان خلیفہ صاحب کی بات سچی ہے. دونوں میں سے ایک قضیہ درست ہے، یہ دو قضایا میں سے ایک قضیہ درست ہے. فیصلہ کر کے آپ نے میرے بھائی بتانا ہے، میں نے تو نہیں بتانا نا. سٹریم آپ کی ہے، عنوان آپ نے یہ شروع کی ہے، میں نے تو نہیں کیا. اب لوگوں کو آپ ایک رخ دکھا رہے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھا رہے. ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ قوم کو دوسرا رخ دکھائیں آپ لوگوں کی کتابیں کھول کے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا ابھی تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس کے اندر میں نے کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، جبکہ مرزا صاحب کو بھی ہم صاحب کر کے بلا رہے ہیں اور یہ ملک مبین ٹی جے جناب جو آج کل نام ہے ان کا جری اللہ، ان کو بھی صاحب کر کے بلا رہے ہیں. بعد میں یہ مت کہنا کہ مولوی صاحب آئے تھے گالیاں گولیاں دے کے نکل گئے ہیں. جی میری بات ختم ہوئی، اب آپ بول سکتے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ نے بد زبانی نہیں کی، لیکن آپ نے کوشش کی ہے کہ جس طرح ٹانٹ مارنا کہتے ہیں نا، آپ لوگوں نے یہ کوشش کی. مثال اس کی میں سے دیتا ہوں. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نام پہلے ملک مبین ٹی جے تھا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا یا کس طرح کیا تو آپ نے چینج کر دیا. تو مفتی صاحب آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے پہلے نام کس طرح کے تھے. ذخین بھی تھا، اس کے علاوہ سچی بات بھی تھا، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نام تھے، اس کے علاوہ اور بھی کئی نام تھے. نام کی آئی ڈیز تھی جو آپ نے بلاک کر کے آپ شاید کسی اور دوسرے نام سے آئے ہیں، اور اسکائپ کی آئی ڈی اور اس کے علاوہ دیگر جو کافی اکاؤنٹس اور دیگر چیزیں تھی آپ نے بھی چینج کر دیا. شاید آپ کو پھر اس نے بتایا ہوگا جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں کہا کہ وہابیوں کا خدا خسر ہے اور ہجڑا ہے، مخنث کی طرح نٹ بن کے وہ مفعول بھی بن جاتا ہے. شاید اس نے آپ کو بتایا اور اس نے آپ کی آئی ڈی چینج کروائی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، تو اس لیے برا نہ منائیے گا. اچھا دوسری بات آپ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے موضوع جو لگایا تھا وہ عوام الناس دیکھ رہی ہے کہ کیا احمدیوں کے علاوہ دیگر فرقہ جات کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ اصل میں سوال آپ لوگوں سے تھا. یعنی یہ جو احمدی کو کافر کہتے ہیں اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ کافر ہیں اور ہم سارے مسلمان ہیں. اور اس میں نے آپ کو ایک اخبار کا تراشا بھی پیش کیا، 74 کی اخبار ہے، اس میں بھی یہی بات پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں اور ہم جو ہیں قادیانی یہ غیر مسلم ہیں. تو اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا کہ کیا قادیانیوں کے علاوہ آپ لوگوں کے بقول مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لیے یہ سوال تو آپ کے ذمہ تھا.
اب جو تحریر آپ نے پڑھ کے سنائی ہے میرا اس پہ بہترین قسم کا ایمان ہے، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، میرے اس تحریر پر ایمان ہے کہ یہ بات بالکل درست لکھی ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بھی ہمت کر کے جذبہ کر کے ہمت کر کے یہ بات بیان فرمانی ہے کہ جو تحریر میں بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس تحریر پر آپ کا بھی ایمان ہے، آپ مکمل اور کامل یقین رکھتے ہیں اور آپ کا اس تحریر پر حق الیقین ہے، اور حق الیقین سے آگے تو کوئی یقین ہوتا نہیں، اس لیے آپ نے اس تحریر سے روگردانی نہیں کرنی۔ اب آپ کے سامنے میں وہ شیئر کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو اس کتاب کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگا، کیونکہ باقی بریلوی حضرات تو کہتے ہیں بھائی یہ کتاب ساڑی ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کو چلے علم نہیں ہوگا، تو آپ شاید جانتے ہوں گے، آپ کے علم میں یہ کتاب ہوگی۔ یہ کتاب میں آپ کو یہ شو کروا دیا ہے، یہ میں آپ کو اس کا ٹائٹل پیج بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے مفتی صاحب، کتاب کا نام عرفان شریعت ہے، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، اول توم 100 میں جناب، اور اس کا یہ ٹائٹل پیج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مدنی مقصد یہ آپ کو مل سکتی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ نہ لگے کہ یہ کتاب ساڑی ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسے کئی بریلوی ملے ہیں جن لوگوں نے کتابوں سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ میں آپ کو صفحہ نمبر یہ 59 یہ لے کے آئے ہوں، آپ کو صفحہ نمبر نیچے سے 59 اس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب بیان فرما رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ رقم تراز ہے، وہ فرما رہے ہیں، میں بھی دیکھیں نا، اب آپ کو بھی صاحب کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو بھی صاحب کہہ رہا ہوں، اور میں ساتھ اعلیٰ حضرت بھی لگا رہا ہوں اور مولانا بھی لفظ لگا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ قادیانی نے بدتمیزی کی ہے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہ کرتے ہیں اس طرح۔ اس لیے میں نے کہا کہ سوچا پیار سے محبت سے گفتگو کی جائے اور عوام الناس کو بتایا جائے کہ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، سائل نے یہاں بھی قطعیات کے ساتھ کرائم کو ضم کیا، قطعی کی ہوتے قرینی یا ظنی کی کیا بحث، کسی مدرسہ خلاف کی نوکری یا علم ما کان و ما یکون یا غیوب، خمسہ میں کلام جو علماء اہل سنت کو ثبوت دشنام تفاصیل رکھتے ہیں جن کی اصلاً حاجت نہیں، جب علماء حرمین طیبین زادہم اللہ شرفاً و تکریماً۔ اب یہ نانوتوی ہیں، یعنی مولانا قاسم نانوتوی، اور گنگوہی یعنی رشید احمد گنگوہی و تھانوی یعنی اشرف علی تھانوی کی نسبت نام بنام تشریح فرما چکے ہیں، یعنی علماء حرمین طیبین تشریح فرما چکے ہیں۔ کیا تشریح فرمایا؟ کہ یہ سب کفار و مرتدین ہیں، یعنی کفار تو ہیں ہی ہیں اور مرتد بھی ہیں، اور ان کے نزدیک مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان تو مسلمان ہے، اگر کوئی بندہ مرتد ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، اور یہ کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کافر، کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، یعنی ان تین علماء کے کفر میں شک کرے جو کہ دیوبندی علماء ہیں، ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، و عذاب ہی ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، فقط کافر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اچھا، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، نہ ان کو پیشوا اور سردار اہل سنت جاننا بلا شبہ جا ساتھ جانے ہرگز صرف مطلب نہیں، قطعاً کافر مرتد ہے۔ آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جو ان کو اپنا پیشوا بھی مانتا ہے، سرتاجی اہل سنت جانتا ہے، یعنی صرف یہ تین نہیں، ان کے پیروکار بھی سارے کے سارے کون ہیں؟ بدعتی بھی نہیں ہے، صرف بد مذہب بھی نہیں ہے، بلکہ کافر اور مرتد ہیں۔ اور ان تمام احادیث کا کہ سوال میں فتاوی حرمین میں سے مقبول ہوئی مورد ہے، بلا شبہ اس سے دور بھاگنا اور اس سے اپنے سے دور کرنا۔ دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس دیوبندی سے دور بھاگنا اور اس سے اپنے سے دور کرنا، اس سے بغض، اس کی اہانت، اس کا رد فرض ہے، اور توقیر حرام و حدم، اور اسلام، اسے سلام کرنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ یہ دیوبندیوں کی نسبت بات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نیچے تحریر دیا وہ حذف ہوئی ہے، میرے پاس دوسرا ایڈیشن میں بھی میں دکھا دوں گا اگر آپ مفتی صاحب کہیں گے تو۔ اچھا، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام ہے، یعنی اگر دیوبندی کا بیمار پڑ جائے تو اسے پوچھنے جانا بھی حرام ہے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، اس سے مسلمان کا سے غسل کفن دینا بھی حرام ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کفر، اس کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانا، اس کے جنازے کی مشاعریت حرام، اس سے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا حرام ہے، اس کی قبر پر کھڑا ہونا حرام ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت یا ایصال ثواب حرام، بلکہ کفر، والعیاذ باللہ رب العالمین، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، اس کے آگے مزید شک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جواب سابق میں واضح ہو چکا۔ اب اوپر آپ نے یہ تشریح پڑھ لی ہے، یہ آپ نے سارے پڑھ لی ہیں، ساری یہ چیزیں ملاحظہ کرنی ہے کہ دیوبندیوں کی نسبت بریلویوں کا کیا ایمان اور اتقان ہے، ان کا کیا عقیدہ نظریہ ہے کہ دیوبندی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، کفن دفن نہیں دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس کی آپ نے تکریم نہیں کرنی، اس کا آپ نے سلام نہیں کرنا، غسل نہیں دینا، یہ باتیں آپ نے ملاحظہ کرنی۔ نیچے وہ لکھتے ہیں مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں اگر کوئی دیوبندی گھس ہے یا کوئی بندہ ان کا گھس ہے تو کیا کرنا ہے۔ وہ تعلیم دیتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں
کہ جواب سابق میں واضح ہو چکا کہ ان سے ہر قسم کا قطع تعلق فرض ہے، ان سے تعلق قطع کرنا فرض ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قادیانیوں سے تعلق رکھنا حرام ہے، ان کے نزدیک دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے قطع تعلق کرنا بھی فرض ہے، ان کے نزدیک بھی عین فرض ہے اور واجب۔ وہ جو تمام علماء حرمین شریفین کے متفق علیہ فتوے سے کافر و مرتد ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی اس رسالے میں دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسجد میں ان کا کیا حق ہے؟ ان کا کوئی مسجد میں حق نہیں ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے حدیث اس حبان مذکور فتاوی الحرمین میں ہے، لا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کے پیچھے تو نماز ہے، ان کے کھڑے ہونے سے صف قطع کے غیر نمازی حائل اور صف قطع کرنا حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع صفن قطع اللہ، جو صف قطع کرے اللہ اسے کاٹ دے۔ تو جو مسلمان میں یہ آگے ساری باتیں موجود ہیں، اس کو آپ سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے نماز میں کھڑا، نماز مسجد میں بھی نہیں گھسنے دینا، اور نیچے یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ تو جو مسلمان میں سربراہ آورہ وہ ہو، ان کے منع پر بلا فتنہ فساد قدر رکھتا ہو، اس پر فرض ہے کہ انہیں مسجد میں آنے سے روکے۔ کن کو؟ دیوبندیوں کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دینا آپ لوگوں نے، اور مسلمانوں کی نماز خراب ہونے سے بچائے۔ مسلمانوں کی نرمی اور تفہیم اور جو نہ مانے اسے ہر جائے سختی و تشدد کے ساتھ ان کے میل جول سے باز رکھے۔ یہ تعلیمات احمد رضا خان بریلوی صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ دیوبندیوں کے ساتھ روا رکھنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے یہ پیار محبت اخوت و بھائی چارہ رکھنا ہے، یہ تعلیمات دی ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ سے بیان کر رہا تھا مفتی صاحب کہ اس بارے میں آپ کوئی روشنی ڈالیں کہ کیا جماعت احمدیہ کے علاوہ باقی جو مسلمانوں کے فرقے بتائے جاتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اصل میں موضوع تھا۔ اگر آپ موضوع سے ادھر ادھر بات کریں گے تو بے شک کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بات بیان فرمانی ہے مفتی صاحب، جیسے میں نے یہ فراخ دلی سے بات بیان کی ہے کہ میرا اس تحریر پر جو آپ نے پیش فرمائی ہے اس پر دل و جان سے ایمان ہے۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کا اس تحریر پر ایمان ہے، آپ کے نزدیک یہ تحریر بالکل درست ہے، آپ کے نزدیک یہ فتویٰ بالکل درست ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بالکل درست بات بیان فرمائی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کی آخری بات کا پہلے میں جواب دیتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس فتوے کے اوپر پورا یقین اور ایمان ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بس خاموشی سے ایسے دیکھیں، یہ تو بدتمیزی ہوتی ہے یار کہ بیچ میں بول پہ یار، اگر کہ آپ لوگوں کی یہ سٹریم ہے کوئی انسانیت تو سیکھیں کم از کم۔ یہ کون سا طریقہ ہے گفتگو کا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں آپ کی گفتگو میں بولتا ہوں، کمال کرتے ہیں آپ۔ کوئی کم از کم اخلاقیات کے نام کا تو کوئی چیز آپ اپنے اندر رکھیے یار۔ یا مجھے کہیں بھائی چلے جاؤ تم سٹریم، میں چلے جاتا ہوں یار۔ آپ لوگ بات نہیں کرنے دیتے، اپنی باتیں آپ لوگ دبا کے رکھتے ہیں، تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں دوسرا دکھاتے ہی نہیں ہے قوم کو۔ میری باتوں کے جواب آپ نے دیے ہی کوئی نہیں۔ اب روزنامہ الفضل اٹھا کے دیکھیے، 21 اگست 1917 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا، ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ان کا حج اور ہے تو ہمارا حج اور اسی طرح اس میں ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ آج مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی نعرہ لگاتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا کوئی اور، یعنی یہ مرزا صاحب سے اس نے چوری کر کے نا یہ اپنا نعرہ اصل میں اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے نا کہ دیکھو جی میں نے یہ نعرہ لگایا، حالانکہ یہ تو مرزا صاحب کا نعرہ تھا۔ تو چلو بہرحال انجینئر صاحب کو آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ پھر کبھی کریں گے۔ تو ہماری باتوں کا تو جواب آپ نے دیے کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تو کہا تھا میں جواب دوں گا، یہاں تو وہ مرزا صاحب، اصل سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مسلمان کافر نہیں ہے، لیکن آپ کے خلیفہ جی نے کہا ہے یہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سوال تو میں نے یہ کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی پرا یقین ہے، مطلب کیا یقین ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی میرا ایمان ہے جی ان کتابوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے آپ کا؟ کہ مطلب آپ مرزا صاحب کی بات پہ ایمان ہے یا خلیفوں کی عبارت کے اوپر ایمان ہے؟ کیونکہ خلیفے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کہ مرزا صاحب نے نہیں کی، وہ بالکل مخالف کے اندر وہ بات کر رہے ہیں۔
مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 کے اوپر یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماں سوا۔ اب بتائیں مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں، صاحب شریعت مانتے ہیں، صاحب شریعت کے ماں سوا مانتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے آپ لوگوں یہی کہتے ہیں جی نہیں مرزا صاحب صاحب شریعت نبی نہیں ہے بلکہ ماں سوا ہے۔ تو جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اللہ شان رکھتے ہیں اور خلت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ جبکہ خلیفہ صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح کی بیعت میں شامل نہیں، یہ انوار العلوم جلد 6 صفحہ 110 آئینہ صداقت کی باب اول سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ او بھائی جی جواب تو دیجئے، کم از کم آپ کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے۔ بھائی ایمان کو ہم کیا سمجھے کہ آپ کا ایمان خلیفہ جی کی عبارت کے اوپر ہے یا آپ کا ایمان مرزا صاحب کی عبارت کے اوپر ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ اجتماع ضدین ہے اور اجتماع ضدین محال ہے اور محال کے اوپر ایمان ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا کلام ہی جناب بالکل عجیب و غریب ہے۔ رہی بات آپ نے جو کہا جی میرا نام، پہلے آپ نے بھی نام چینج کیے بڑے، ام زخیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں یہاں پہ اتنے ہی بولوں گا بس۔ جب سے میں سوشل میڈیا کے اوپر ہوں آج تک میری آئی ڈی ام زخیم نہیں رہی۔ رہی بات سچی بات کی، سچی بات کی آئی ڈی میری سب سے پہلے آئی ڈی سچی بات ہوتی تھی جب آپ سے مکالمات ہوتے تھے، جب آپ فیس بک کے اوپر ہوتے تھے اور قادیانی مناظرہ کے اندر بھی، تو اس وقت آپ کی آئی ڈی ملک مبین ٹی جے نام کی ہوتی تھی۔ اس کے دلائل اور ثبوت ہم اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر لانچ کر چکے ہیں، اور انہی دنوں آپ کا مناظرہ مکالمہ ہوا تھا، تو وہ مناظرہ جو ہے وہ ہم اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر لانچ کر چکے ہیں، اور اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے قادیانی مناظرہ قادیانی مربی جری اللہ، اور اوپر ہم نے لکھا ہے ملک مبین ٹی جے۔ تو اس کے تقریباً جناب 11 پارٹ ہیں، تو وہ آپ ہمارے چینل کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں جب آپ ملک مبین ٹی جے ہوتے تھے، یہ تو ثبوت حاضر ہے جناب، کوئی غلط بیانیاں تو نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت شکریہ جناب، جواب آپ نے کیا دینا ہے تو آپ بیٹھیے، اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہوا تو کوئی دے دیجئے گا، تو میں سنتا ہوں، میں یوٹیوب آپ کے چینل کے اوپر جا کے سنتا ہوں۔ مفتی صاحب رکے، ابھی نہ جائے گا، مفتی صاحب ابھی جائیے نا، آپ تو لگتا ناراض ہو رہے ہیں، جائیے نا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات بیان کی ہے نا کہ میں نے بدتمیزی شروع کر دی ہے یا میں نے ٹوکر ٹاکی شروع کر دی ہے، بلکہ جب آپ نے کہا نا کہ میں سب سے آخری جواب پہلے دیتا ہوں کہ میرا یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تحریرات پر یا ان کے فتاوی جات پر مکمل یقین ہے، تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، تو آپ نے میرے اس شکریہ پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور مجھے پتہ لگا کہ آپ کو بڑا سخت نالا پہنچا ہے کہ میں نے وہ تحریرات عوام الناس کے سامنے کیوں رکھی ہیں جو ایک عرصہ دراز سے وہ جو چھپی ہوئی تھیں، یا ہم بریلوی پاکستانی بریلوی وہ نہیں عوام کو دکھاتے، تو آپ نے کیوں دکھائی ہیں؟ تو اب جب چونکہ میں نے دکھا دی ہیں تو اس لیے آپ کو یہ حق پہنچ نہیں تھا کہ ایز اے بریلوی ہوتے ہوئے آپ ان کو ڈینائی کرتے، اس لیے آپ نے اس کا ناراضگی کا اظہار اس طرح نکالا کہ گویا میں ٹائم کا ضیاع کر رہا تھا۔ بہرحال مفتی صاحب آگے چلتے ہیں، آپ نے فرمایا جی میرا ایمان ہے، تو اس لیے اب چونکہ آپ کا ایمان ہے تو آپ نے یہ اس میں لائیو اعلانیہ اقرار کر دیا ہے کہ آپ کے نزدیک دیوبندی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ تو آپ لوگ جو یہ رونا روتے ہیں یا آپ لوگ جو یہ بات بیان فرماتے ہیں، مجھے آپ نے یہاں پہ روکا ہے یہ گپے سنانے کے لیے میرے بھائی؟ نہیں دیکھیں نا، اب آپ مجھے آپ نے گپے سنانے کے لیے روکا ہے۔ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب آپ سے کچھ اور کہتے ہیں، مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں، آپ کے خلیفہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، تو اس کا جواب تو دے ہی نہیں رہے آپ۔ میں دیکھیں نا مفتی صاحب، اب میں آپ کو مجھے آپ نے روکا ہے نا، میں تو یہ جواب سننے کے لیے روکا ہوں، مجھے وہ جواب مل ہی نہیں رہا، مجھے وہ جواب مل ہی نہیں رہا۔ اگر آپ کو یہاں پہ آپ یہاں پر ملک صاحب رکیے، آپ کا چونکہ اپنا چینل ہے، اپنی سٹریم ہے، آپ جو مرضی کرے، آپ آزاد ہے، جنگل کے بادشاہ ہیں آپ،
جو مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں تو آپ مجھے آپ جانے دیجیے، آپ نے جواب دینا ہی نہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں نا، میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اب چونکہ میں نے ہمارے آزمائے ہوئے ہیں عمر صاحب، میں نے آپ کو شاباشی دی تھی، بہت پرانا، میں نے آپ کو شاباشی دی تھی، یہ ٹائم قیامت تک ہے، یہ ڈائیلاگ مرزا جونیئر جیل میں والا میں دوہرا دیتا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، آپ موجود ہیں نا، آپ کا بھائی جو ہے چھوٹا بھائی، آپ کا چھوٹا بھائی مرزا جونیئر جیل میں، اس کا ڈائیلاگ سنایا ہے میں نے، ٹائم قیامت تک ہے، جواب نہیں ملنا مجھے کبھی بھی نہیں ملنا۔ بات سن تو رہے نا آپ، دیکھیں بات نہیں سن بہت رہے، شکریہ جی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ابھی بات ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جناب، آپ مجھے پوری رات بھی یہاں بٹھا کے رکھے، جواب مجھے ملنا ہی نہیں، یہ گور یہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب، یہ آپ کا فیصلہ تو عوام کرے گی۔ ٹھیک رک جائیں، 1 منٹ میں رکتا ہوں، دیکھ لیتے ابھی دیکھ لیتے کیا جواب ملتا ہے، چلیں جی بولیں۔ جی عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ جو سٹریم تھی، جو باتیں یہ بیان کی ہوئی تھی، اس میں چونکہ آپ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور اپنے چینل پہ جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے، ختم نبوت پہ ہم سارے ایک ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، اور آپ کے اشرف آصف جلالی صاحب بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بہت ہی چبل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ ایک ہیں، دیوبندیوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے۔ اب تحذیر الناس کتاب میں جو تحریر تھی، اگر بعد زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، اس تحریر کے اوپر حسام الحرمین میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حرمین کے جو فتاوی جات تھے، ان کے جو علماء تھے، علماء حرمین، ان کے فتاوی جات نقل کر کے لکھے کہ دیوبندی اس تحریر کی وجہ سے کافر ہے، قاسم نانوتوی اور جو اس تحریر کا دفاع کرے وہ بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور کفر کے فتوے کے ساتھ ساتھ مرتد کا فتویٰ بھی لگایا، اور ساتھ یہ لگایا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ چلیں جی ملک صاحب، میں نے جو وعدہ کیا تھا 1 منٹ کا وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، میں نے کہا 1 منٹ رکتا ہوں، اگر مجھے جواب مل گیا جواب تو نہیں ملا نا، مجھے پتا ہے آپ نے نکلنا ہے، میں جانتا ہوں اب آپ نکلیں گے، ہاں مجھے پتا تھا اب آپ نے رائے فرار اختیار کرنی ہے، میں جانتا تھا، لوگ بھی جانتے تھے، لوگ نیچے کمنٹ کر رہے تھے کہ ہو گیا جی، اور 1 2 3 اور نسل لگا جی۔ تو اصل میں رونا یہ ہے کہ بات کرنی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، جب ثبوت دیے کہ آپ کے دیکھیں میں نے امام کی بات کی ہے اور ساتھ ہی جناب دوڑے لگا دیے، ساتھ ہی نکل گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ حسام الرحمن میں فتاوی جات موجود ہیں، تو یہ سٹریم کا جو موضوع تھا اس کو تو آپ نے خود ہی حل کر دیا خدا کے فضل و کرم سے کہ احمدیوں کے علاوہ باقی مسلمان نہیں ہیں، ان کا آپس میں ایک کتے کا ویر ہے، کافر مرتد کے فتوے ہیں، دار اسلام سے وہ خارج کے فتوے ہیں۔ مفتی صاحب یہ آپ لوگوں کی ٹانگوں میں زور تھا۔ اب آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں جی میں نے بدتمیزی نہیں کی، حالانکہ جب میں نے بات کی اور میں نے آپ کو داد دی کہ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ دیکھیں جی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بالکل درست ہے، اور ساتھ پھر یہ بات بھی بیان کر دی۔ جب میں نے آگے وضاحت کی، تفصیل بات بیان کی، ابھی تو میں آپ کو ایک اور فتویٰ دکھانے لگا تھا، فتاوی رضویہ کا ایک اور فتویٰ ڈھونڈ رہا تھا میں نے سوچا کہ فتاوی رضویہ کا مکمل فتویٰ ڈھونڈ کے دکھاؤں آپ کو 15ویں جلد کا، جس میں اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے جو خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نبشت، اس طرح کی مثال، اس طرح کی کسی نے گندی گالی کسی ہندو نے بھی نہیں دی خدا کو۔ یہ کس نے بات بیان کی ہے؟ یہ دیوبندیوں کے مناظر ابو ایوب قادری نے یہ بات بیان کی تھی کہ اس طرح کی گندی گالی کسی ہندو نے خدا کو نہیں دی جس طرح کی گندی گالی اس احمد رضا خان بریلوی نے خدا کو دی ہے، اور کہا ہے کہ دیوبندیوں کا خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خسر ہے، وہ خسرا مخنث اور پتہ نہیں کیا سے کیا انتہائی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم الزامی جوابات نہیں دیا کرتے، ہم نے الزامی جواب عیسیٰ اور یسوع مسیح کے متعلق دیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے تم طراق کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ یہاں پہ گستاخی کر دیا ہے، اور آپ کے امام نے گندی گالی نکالی خدا کو۔ اس وقت آپ کی جناب کیوں روح نہ پھڑکی، اس وقت آپ کے جسم کیوں نہ کانپا؟ تو یہ دوگلے معیار کیوں ہمارے ساتھ موجود ہے؟ محمد سہیل ایاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی والسلام۔ جی صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے تھے، جی مفتی صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے اپنی رونی خزائن کے اندر تمام مسلمانوں کو کافر کہا ہے، آپ نے اس بات سے نہ انکار کیا ہے، نہ اس بات کو آپ نے مانا ہے، نہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ جی سہیل صاحب آپ نے غالباً سنی نہیں میری بات، ٹھیک ہے، آپ نے شاید سنی نہیں ہے، اور آپ شاید مفتی صاحب کی سن رہے تھے، آپ نے میری سنی نہیں ہے۔
अर्ज ये है मेरे प्यारे मोहतरम भाई, शुक्रिया आपका कि आपने तशरीफ आवरी आज आपकी हुई है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा अपनी स्ट्रीम में। सबसे पहली बात तो मेरे मोहतरम ये है कि जो आज का मौजू था उस मौजू के हवाले से सवाल मैंने किया हुआ था आप लोगों पे, और आप लोगों का काम था जवाब देना। मुफ्ती साहब ने डबल स्टैंड लेते हुए सवाल मुझ पे कर दिया, और सवाल जब मुझ पे किया उसका जवाब भी मैंने दे दिया कि इस तहरीर पर मेरा कामल यकीन है। इसका क्या मतलब है कि मैं उस तहरीर को मानता हूँ। तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने उसको तहरीर का जवाब ही नहीं दिया? कितनी बददियानती है। अगर आपने नहीं सुना दोबारा से रिवाइंड करके सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब जो सवाल मैंने किया था, अब जो स्ट्रीम थी, जो उसका मेन पर्पस था, जो उसका मेन उसका टाइटल था, उस टाइटल के मुताबिक मुफ्ती साहब ने तो मसला ही हल कर दिया कि वाकईतन हमारे नजदीक देवबंदी काफिर है, हम देवबंदियों को काफिर मानते हैं, मुर्ताद मानते हैं, खत्म नबूवत का मुनकर मानते हैं। तो मेरी स्ट्रीम तो आप लोगों ने अल्लाह ताला के फरकम से 4 चांद लगा दिए आप लोगों ने जवाब देके। और जब मैं आगे मजीद कुछ डिटेल बताने लगा तो मुफ्ती साहब ऐसे निकल गए। मैंने भी नहीं निकाला, मैं बखुदा मैंने नहीं निकाला उनको, बल्कि मैं बात कर रहा था और वो साथ ही निकल गए। और लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने निकल जाना है, और मुझे यकीन था। मैं इतना हैरान हूं कि मुफ्ती साहब इतनी देर टिक कैसे गए हैं, मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है। और आप सुहेल साहब मुझे आप ये बताएं, आप जिस तरह मिसाल, मैं आपसे 2 टोक पूछता हूँ, मैं आपसे 2 टोक एक बात पूछता हूँ सुहेल साहब कि आप चूंकि बरेलवी मसलक से हैं, आपने खादम शरीफ से आप मरहूम की तस्वीर लगाई हुई है, तो मैं आपसे 2 टोक एक सवाल पूछता हूँ कि आपके नजदीक देवबंदी, वहाबी और शिया क्या मुर्ताद, काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं, जो कि अल हजरत इमाम अहमद खान बरेलवी साहब ने लिखा है? क्या ये बात दुरुस्त है? आप इस बात पर ईमान रखते हैं? जी अजाज साहब। अयासा, मैंने आपसे बात किया, माइक अनम्यूट करें, बात करें। बाकी किसी दोस्त को आवाज आ रही है यार साहब की? नहीं, उनका माइक फिलहाल तो नहीं आ रही। आवाज साहब आपका माइक म्यूट है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और गुफ्तगू करें। मेरा ख्याल है वो बात नहीं करना चाह रहे। लगता भी कोई ऐसी है। जी जरी भाई, वो मेरे ख्याल है आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो छोड़ गए हुए हैं।